بندے کو علم ہے، عمل بھی کرتا ہے، لیکن وہ شوق سے نہیں کرتا، شوق سے نہیں کرتا، جل پکڑ ہو کے سڑ کے وہ کام کرتا ہے، تو کبھی نہ کبھی تو اس کے دل میں شوق پیدا ہوگا۔ ایک بندہ کہتا ہے جا میں نے نماز پڑھنی، اب اس کو ہاتھ پھیرتے ہیں کہ بھائی آپ آؤ، اب اس نے آپ کو غصے سے بولا جا میں نے نماز پڑھنی، جا کام کر لیں۔ اب اگر آپ اس کے مقابل اسے جواب دیں تو آپ میں اور اس میں فرق کیا رہ گیا؟ یہ بڑے سبق کی بات ہے، اگر آپ اس کو پلے باندھیں اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ وہ کہتا ہے جی کہ ناراض ہوتا ہے، اب اگلا بندہ جو ہے اسے پیار سے ہاتھ پھیرتا ہے، نہیں بھائی اچھا تم ایسا کرو، چلو آؤ تو صحیح، نہ پڑھنا نماز یار، اچھا تم آؤ آ جاؤ۔ اب وہ کہتا ہے یار اچھا چل میں بھی پڑھنے لگا، تم بھی میرے ساتھ پڑھ لے۔ اب وہ کہتا ہے جا تم وضو کرو، وہ کہتا ہے میں نے نہیں وضو کرنا، وضو کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھتا۔ اچھا یار چلو تم وضو نہ بھی کرو، اس طرح آ جاؤ، اس طرح پڑھ لو۔ اب وہ کتنی مرتبہ پڑھے گا؟ 10 مرتبہ پڑھے گا، 15 مرتبہ پڑھے گا، 20 مرتبہ، 50 مرتبہ، 100 مرتبہ پڑھے گا، پھر اس کے دل میں آہستہ آہستہ خواہش پیدا ہوگی۔ اس کے علم ضرور ہے کہ نماز سے پہلے پاک ہونا ضروری ہے، وضو کرنا ضروری ہے، لیکن وہ اس پر عمل نہیں کر رہا۔ اس پر عمل کروانے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ اب اس کے دل میں خود بخود ایک شوق پیدا ہوگا، یار میں وضو کر کے نماز پڑھوں۔ اب اس کے دل میں ایک شوق پیدا ہوا، اس شوق نے ہی اس کی زندگی بنا ڈالی، اور اسی چیز کا نام درویشی ہے، اسی چیز کا نام پردہ پوشی ہے۔ درویشی نام ہی پردہ پوشی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پردہ پوشی بہت پسند تھی، ایک دوسرے کے گناہوں پر پردہ ڈالیے، کوشش کیجئے کہ ایک دوسرے کے ہاتھ چومیے، گردنوں کے بوسے لیجئے، ماتھوں کے بوسے لیجئے، آپس میں ہی پیار محبت بڑھتا ہے، کسی اور کا کچھ نہیں جاتا۔ اب دیکھیں کہ مسلمان کو قتل کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نے کسی ایک ذمی کو بھی قتل کیا ہے۔ ذمی والا کسے کہتے ہیں؟ ذمی کسے کہتے ہیں؟ ذمی اسے کہتے ہیں جو اسلامی ممالک میں اسلام کو قبول نہ کرتا ہو، کافر ہو اور جزیہ دے کر زندگی گزارتا ہو امن کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں ذمی۔ تو جس کسی نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے ذمی کو بھی قتل کیا وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے دیکھیے، 1400 سال پہلے دیکھیے کیا مقام تھا۔ آج سے 1400 سال پہلے مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ اِسار کرتے تھے، لیکن آج اپنے ساتھ کسی کو کھانا اپنے ساتھ بیٹھ کر کھلانے کو تیار نہیں ہے۔ یہ فرق سب اسلام نے ختم کر دیا سوائے تقویٰ کی بنیاد کے۔ آپ کا اچھا اخلاق ہو، آپ کشادہ روی سے ملیں اگلے کو، تو اگلے بندے کا دل جو ہے وہ اتنے سے اتنا ہو جاتا ہے کہ یار یہ بندہ جو ہے کتنے اچھے طریقے سے مجھ سے ملا۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ راستے میں کیلے کا چھلکا پڑا، یورپ کے ترقی کرنے کی کیا وجہ ہے؟ چلے آپ اس بات کو بتائیں کہ مغرب کے ترقی کرنے کی کیا وجہ ہے؟ مغرب کے ترقی کرنے کی وجہ یہ ہے
کہ اس نے حقوق العباد پر بہت زور دیا ہے. یہ مغرب کے ترقی کرنے کی وجہ ہے. لیکن مسلمانوں کی تنزلی کی کیا وجہ ہے؟ کہ مسلمانوں نے حقوق العباد کو بھلا دیا. حقوق العباد کو بھلا دیا ہے. ہمسائے کے حقوق یہاں کوئی نہیں جانتا. ہمسائے کے ساتھ ایسے پیار سے پیش آنا چاہیے کہ ہمسائے کا دل جو ہے وہ خوشی سے اتنا بڑا ہو جائے، اتنا بڑا ہو جائے کہ وہ آپ کے لیے دعا کرے کہ یا اللہ مجھے کیسا اچھا پڑوسی ملا ہے. یہ پڑوسی ہی جو ہوتے ہیں یہ انسان کی دیواریں ہوتے ہیں، انسان کے پردہ ہوتے ہیں. اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. نہ رکے، بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں لیٹ جائیں، کہیں باہر چلے جائیں، کہیں باہر چلے جائیں. لیکن عفو و درگزر کا دامن اپنے ہاتھ سے مت چھوڑیں. عفو و درگزر کا دامن اپنے ہاتھ سے مت چھوڑیں، کیونکہ اسی بیس پر دین اسلام پھیلا ہے. یہی جو ہے وہ دین اسلام کی بنیاد ہے. ہم لوگ جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، دیکھیں اب حقوق العباد کی بات کر رہا تھا، راستے میں کیلے کا چھلکا پڑا. اب آپ کو نظر آ رہا ہے کیلے کا چھلکا، اب آپ کے دل میں آتی ہے کہ میں اسے پیچھے کروں. لیکن مردود کہتا ہے، مردود کہتا ہے کہ اپنی انا کا خیال کرو، اپنی انا کا خیال کرو. لیکن جب وہ اس کیلے کے چھلکے کو راستے سے ہٹا دیتا ہے تو وہ 10 اور بندوں کو پھسلنے سے بچا لیتا ہے. 10 اور بندوں کو پھسلنے سے بچا لیتا ہے. ایسی چیزیں جو ہیں یہ اگر ہم معاشرے میں مد نظر رکھیں تو ایک عظیم معاشرہ، پرسکون معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے. ہمارے جو مولانا حضرات ہیں وہ زیادہ تر اس میں فرق ڈال دیتے ہیں، ہمارے درمیان فوارق پیدا کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں تو سنی، میں شیعہ، تو وہابی، میں اہل حدیث. کیا وہ مسلمان نہیں؟ اب کہتے ہیں جی وہابی رفاعی دین کرتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں. لیکن اگر ہم اس بات کو تھوڑے سے اچھے طریقے کے ساتھ بیان کریں، تھوڑے سے اچھے طریقے کے ساتھ، بات میری بڑا غور سے سنیے گا، اگر ہم اس بات کو تھوڑے سے اچھے طریقے کے ساتھ بیان کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رفاعی دین کیا اپنے شروع زندگی میں، آخری زندگی میں آپ نے نہیں کیا. ٹھیک ہے نا؟ آخری زندگی میں آپ نے نہیں کیا. تو اللہ کو اپنے نبی کی ہر سنت سے پیار ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ تو اللہ نے اپنے نبی کی ہر سنت پر ایک گروہ کھڑا کر دیا تاکہ میرے نبی کی سنت کو دنیا بھول نہ جائے اور اس کے کسی عمل کو بھی دنیا بھول نہ جائے. کسی عمل کو بھی دنیا بھول نہ جائے. دنیا میں رہ کر ایک عام انسان کی طرح زندگی گزاریں. حقوق العباد کو آپ ایک طرف پورا کریں، اپنے حقوق اللہ کو آپ ایک طرف پورا کریں، تو کیوں نہیں زندگی سنورتی؟ لیکن یہ خیال مت کریں، اپنی انا کا خیال مت کریں کہ اس میں مجھے یہ فائدہ ہوگا، اس میں مجھے یہ ہوگا. صرف رضائے الہی کی خاطر، اطاعت رسول کی خاطر اور اتباع مرشد کی خاطر یہ کام کریں. انشاءاللہ آپ کے دل جو ہیں وہ نور سے منور ہو جائیں گے. تو آج کے سبق میں آپ یہ بات اب آپ نے یاد رکھنی ہے کہ عفو و درگزر سے کام لینا، ایک دوسرے کے ہاتھ چومیں،
ایک دوسرے کے گالوں کے بوسے لیں، ایک دوسرے کے جناب ماتھوں کے بوسے لیں، گردن کے بوسے لیں، آپ میں پیار محبت پیدا ہوگا۔ اب شہر میں چلے جائیں، ارے بھائی یہاں یونس صاحب کون ہے؟ پتہ نہیں جی، میں نہیں کسی جانتا یونس صاحب کو، چاہے وہ ساتھ والا مکان ہی کیوں نہ ہو، پڑوسی کو نہیں جانتا، ٹھیک ہے نا۔ بلکہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ دوست تشریف لائے ہیں، اور مجھے ان کو دیکھ کر دل میرا بہت باغ ہوا کہ آپ اپنا وقت نکال کر یہاں آئے ہیں، کہ جو دوست اتنے عرصے سے اس پر تشریف نہیں لا رہے تھے ان کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان کی آپ سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قاری محمد الیاس صاحب تشریف لے ہیں اور حافظ محمد رمضان صاحب تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر
قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. صدق الله مولانا العظيم. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
فبأي حديث بعده ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين حافظ محمد باسط صاحب آپ ہیں یار خان بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب عليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم في جنات عدن تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن. ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب
وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين آمنت بالله صدق الله پتہ کیا بات ہے آپ لوگوں کو دراصل نا 4 سال ہو گئے آج اس نے قرار شروع کی کو سرکار تو کھولو صاحب آپ لوگوں کو نا دراصل 4 سال ہو گئے ہیں حسن قرار سنتے ہوئے ہمیں دراصل نا حسن قرار سننے کا نا مادہ نہیں ہے اس لیے کہ یہ ہیں حافظ لوگ ان کو مزہ آئے گا ایک کرے گا دوسرے کو مزہ آئے گا دوسرا کرے گا تیسرے کو مزہ آئے گا اب جیسے مسئلہ یہ ہے کہ قوالی ہوتی ہے اب قوالی میں بیٹھ جاتا ہے جی پہلا مبارک علی عرف ماکھا قوال آف لیرا والا ماکھا قوال اب آپ دوستوں کو پتا ہے یار ماکھا جو ہے نا اس کے آواز بڑا جناب وہ جی بڑی اس طرح اٹھ کے گاتا ہے یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے اچھا اس کے بعد آ جائے گا جناب یہ غلام باس مرضی پورے والا اب آپ نے کہنا یار یہ سرگم بڑی گاتا ہے نصرت خان کا شاگرد ہے یہ سرگم بڑی گاتا ہے تو کیا بات ہے اس کی اپنی بات ہے اب آ جائیں گے یہاں جناب تراولی یار کیا بات ہے تراولی خان مائیے بڑے سونے گاتا اچھا جی اب آ جائیں گے اس دھاریے فریاد علی عمران علی کیا بات ہے جی یہ تو سرکار کے درباری قوال ہیں ان کا تو گانا کیا ہی بات ہے ان کے منہ سے تو پھول جھڑتے ہیں اب آگے آ جائیں جی امتیاز علی قوال اس کا ایک اپنا رنگ ہے ہر قوال کا اپنا اپنا رنگ ہے قوالی میں یہاں کیوں رش ہو جاتا ہے سوال ہے اب دیکھیں 4 سال ہو گئے ہیں حسن قرات شروع کو ماشاءاللہ نماز کے وقت کتنے دوست تھے اور اب دیکھیں کتنے دوست ہیں لیکن یہ مایوسی کی علامت نہیں ہے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی عرس پر ان لوگوں کے دنوں میں جو یہاں سے اٹھ کر جاتے ہیں ان کے ہی دنوں میں یہ طرف پیدا ہوگی کہ ہم اس تلاوت کو سنیں اس کلام کو سنیں 2 سال بعد 3 سال بعد 10 سال بعد 15 سال بعد 20 سال بعد 50 سال بعد میرا یہ ایمان ہے عقیدہ ہے کہ یہ تڑپ لوگوں کے دلوں میں ضرور پیدا ہوگی کہ اس قاری کا اپنا رنگ ہے قاری افاقت کا اپنا رنگ ہے قاری الیاس صاحب کا اپنا رنگ ہے قاری باسط صاحب کا اپنا رنگ ہے ہر کسی قاری کا اپنا اپنا رنگ ہے وہ اپنے اپنے رنگ میں کلام الہی کو تلاوت کر رہا ہے آپ اس کے رنگ سے اس کو سننے کی کوشش کیجئے اپنے مائنڈ کو اس ذہن پر لڑائیے کہ یہاں پر خدا تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہا ہے چپ کر کے آنکھیں بند کر کے سر نیچے پھینک کے نہ سنیں پوری توجہ اس کی طرف رکھ کر کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے وہ کیوں تلاوت کر رہا ہے
اس کی آواز میں کیسا درد ہے، کیسا سوز ہے، آپ اس پر غور کریں۔ انشاءاللہ یہ کلام بے شک آپ کو سمجھ میں نہ آئے، لیکن آپ اگر اس پر غور کریں گے تو یہ آپ کے دل پر ضرور اثر کرے گا، یہ آپ کے دل پر ضرور اثر کرے گا، کیونکہ ہم نے قرآن کو سمجھنا، توجہ کرنا چھوڑ دیا ہے، جس پر یہ ہمارے دلوں پر اثر نہیں کرتا۔ آپ پوری توجہ کے ساتھ سنیں، یہ نہ دیکھیں کہ اس کا سانس چھوٹا ہے یا اس کا سانس ٹوٹ گیا، بندہ بشر ہے، سانس لینے کے بغیر زندگی کا تصور ہی ناممکن ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ جب بندہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے تو جب اس کے سانس اندر جاتا ہے تو پھر الا اللہ کی آواز آتی ہے، جب سانس باہر آتا ہے تو لا الہ کی آواز آتی ہے، یہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ لیکن آپ کے لیے جو سٹیپ یہ والا اختیار کیا ہے کہ آپ لوگوں کو قرآن کے ساتھ اٹیچمنٹ کرنی ہے۔ اب قاری صاحب، کوئی قاری آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہو، کوئی دوست اس کو توجہ سے سنے تو اس کے دل میں خواہش پیدا ہو، یار جو اس نے رکوع پڑھا نا یہ والا، یہ میں نے بھی پڑھنا گھر جا۔ اچھا، اب وہ اس قاری صاحب کے پاس آئے گا، قاری صاحب، حافظ صاحب، آپ نے یہ رکوع کون سے سپارے سے، کون سے رکوع سے پڑھا، کس سورت سے پڑھا؟ اب جب قاری صاحب بتائیں گے کہ میں نے یہ فلاں سورت سے فلاں سپارے سے پڑھا، اب وہ جائے گا، جا کے خود اس کو پڑھے گا، حتیٰ کہ وہ جو چیز ہے، جو رکوع ہے، جو اس میں حکم ہے، جو اس میں بات ہے اس رکوع میں، وہ اس کے دل پر اثر کرنا شروع کر دے گی۔ یہی چیز جو ہے، یہی بندے کی دلی سکون کا اور بندے کے مراتب اعلیٰ تک پہنچنے کا سبب بن جاتی ہے۔ اسی وجہ سے بات یہ ہے کہ جب قاری صاحب اٹھ کے کھڑے ہوں، باہر جو دوسرا قاری صاحب آئیں تو آپ مجھ سے پہلے ایک نعرہ لگایا کریں، نعرہ لگایا کریں۔ دیکھیں کتنے سال ہو گئے آپ کو یہ بات سناتے، اب تو یہ بات آپ کو یاد ہو گئی ہوگی۔ چاہے پھر شعر کی تشریح کریں، اٹھ فریدا ستیا تے میلہ ویکھن جا تے جے کوئی مل جائے بخشیا تے تم بخشیا جا۔ جی خلیفہ حبیب صاحب آپ کریں اس کی تشریح۔ اتنے سال ہو گئے یہ بات بیان کرتے کو، اس کی تشریح ماشاءاللہ آپ بیان کریں کہ اس میں کیا بات کہی جا رہی ہے۔ اٹھ فریدا ستیا تے میلہ ویکھن جا تے جے کوئی مل جائے بخشیا تے تم ہی بخشیا جا۔ یہی چیز جو ہے یہ بیان کی جا رہی ہے اس میں کہ آپ دوسرے کی آواز کے ساتھ آواز ملا کر پڑھیں، آواز کے ساتھ آواز ملا کر پڑھیں، یکجہتی سے پڑھیں، آپس میں اتحاد پیدا ہوگا، ایک رحمت کی فضا قائم ہوگی آپ کے درمیان، رحمت کی فضا قائم ہوگی۔ بے شک آپ لوگوں کو یہ کلام سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیونکہ یہ عربی زبان ہے، یہ نہیں سمجھ میں آ رہا، لیکن اس کے لفظوں کو ذہن نشین کیجئے کہ یہ لفظ کون کون سے بیان ہو رہے ہیں، یہ لفظ کون کون سے بیان ہو رہے ہیں۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اب یہ ترجمہ جو ہے، اب اس کا ترجمہ بنانا شروع کریں آپ۔ لو انزلنا، غلطی کر لیں گے نا ترجمہ، کسی علامہ فاضل کے پاس لے کر آئیں گے، وہ آپ کی تصحیح کرے گا۔ لو انزلنا، اگر ہم اس کو نازل کرتے، اگر آپ فرض کریں اس کا ترجمہ کر بھی لیتے ہیں کہ ہم نے اس کو نازل کیا، تو یہ آپ کا جو شیخ ہے، آپ کو جو پیر ہے، رہبر ہے، وہ آپ کی اس بات کی تصحیح کرے گا۔ آپ اس چیز پر سوچنا شروع کریں۔ لو انزلنا، اگر ہم اس کو نازل کرتے، علی جبل، جبل پر، پہاڑ پر، لو انزلنا هذا القرآن، اس قرآن کو اگر ہم جبل پر، پہاڑ پر بھی نازل کرتے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ اس کا ترجمہ نکالنے کی کوشش کریں، ذہن لڑائیں،
انشاءاللہ آپ کی جو روشنی کی کرن ہے آپ کو وہ دکھائی دے گی، آپ کا جو سینیریو ہے وہ کھلے گا، آپ کو خود بخود مطلب اتنے شروع ہوں گے۔ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، یہ قوال لوگ جو ہوتے ہیں یہ طرزیں کس طرح بنا لیتے ہیں؟ طرزیں کس طرح بنا لیتے ہیں؟ اب آپ نے کہنا کہ ان کا تو فن ہے، وہ تو یہ کام کرتے ہیں، لیکن 101 طرز بنائی ہوتی ہے انہوں نے، 101 طرز بنائی ہوتی ہے، ہر چیز نئی طرز میں پیش کرتے ہیں، ہر چیز نئی طرز میں پیش کرتے ہیں۔ وہ نئی طرز کہاں سے بنتی ہے؟ نئی طرز کہاں سے بنتی ہے؟ جب ان کا کھانا پینا، سوٹنا بیٹھنا جاگنا بچھونا جو ہے وہ ان کا طبلہ باجا، تو جب وہ اس کے ساتھ لگے رہتے ہیں، اس کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں، اس کی طرزیں بناتے ہیں، تو طرز ان کو خود بخود اترتی ہے، طرز ان کو خود بخود اترتی ہے، طرز ان کو خود بخود اترتی ہے، جس سے ان کے دل پر یہ طرز اترتی ہے اور وہ بناتے ہیں اور سامعین میں پیش کرتے ہیں۔ اور جو وہی طرز جو القاء ہوئی ہوتی ہے ان کی قلب پہ جب آگے پیش کرتے ہیں تو آپ محفل میں بھی ایک سرور عجیب سا چھا جاتا ہے۔ تو آپ دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ اس پر غور کریں کہ یہ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے نا؟ نعرہ لگایا کریں، نعرہ لگایا کریں، اور تاکہ آپس میں ایک جوش و خروش اتحاد پیدا ہو نعرہ لگانے سے۔ اب آپ سب مل کر میرے ساتھ نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر۔ جتنا مجمع ہے، جس طرح اس کا نام بلند ہے، اس طرح نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لوگ کہتے ہیں نعرہ رسالت، ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ۔ اس کی کیا وجہ ہے، کیا صلہ ہے؟ نون نقطے توحید تو رین خالی، نون نقطے توحید تو رین خالی، جڑے سچ دا جھوٹ بناؤن والے، شان جاننے نہیں کملی والے دی، اپنے آپ نو بڑا سداؤن والے، اللہ ساڑو گا انہاں نو وچ دوزخ جھوٹ موٹ دا رولا جو پاؤن والے، اللہ ساڑو گا انہاں نو وچ دوزخ جھوٹ موٹ دا رولا جو پاؤن والے، بخشے جان رفیق دن حشر دیو نعرے پاک محمد دے لاؤن۔ اب سب مل کر میرے ساتھ نعرہ لگائیں، نعرہ رسالت، بخشے جان رفیق دن حشر دے او، بخشے جان رفیق دن حشر دے او، نعرے پاک محمد دے لاؤن والے۔ کہنا کہ اس کا کیا وجہ ہے اور اس کا کیا صلہ ہے؟ نعرہ رسالت ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ کہ نون نقطے توحید تو رین خالی، جڑے سچ دا جھوٹ بناؤن والے، شان جان دے نہیں کملی والے دی، اپنے آپ نو بڑا سداؤن والے۔ ایک شعر میں اتنی بڑی بات پوشیدہ ہو جاتی ہے، اگر اس کو ہم تشریح کرنا شروع کر دیں، ہاتھ سے لکھنا شروع کر دیں تو پتہ نہیں کتنے صفحے بن جائیں گے، بیان کرنا شروع کر دیں منہ سے تو پتہ نہیں کتنا ہی وقت لگ جائے گا۔ ایک شعر میں شاعر جو ہے، درویش جو ہے، اپنی ہر چیز جو ہے وہ بیان کر دیتا ہے۔ نون نقطے توحید تو رین خالی، جڑے سچ دا جھوٹ بناؤن والے، شان جان دینی کملی والے، اپنے آپ نو بڑا سداؤن والے، اللہ ساڑو گا انہاں نو وچ دوزخ جھوٹ موٹ دا رولا جو پاؤن والے، بخشے جان رفیق دن حشر دیو نعرے پاک محمد دے لاؤن والے۔ بیبیو تسی بھی رل کے نعرہ لاؤ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ علیہ لدر شریف، نعرہ تحقیق۔ مل کر نعرہ لگائیں، یک جہتی سے نعرہ لگائیں۔
تاکہ آپ کی آواز جو ہے وہ ان دیواروں سے ٹکرا کر رحمت کا سما پیدا کرے، فضا رحمت کی پیدا کرے، کیونکہ جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اس کی رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں۔ کئی بندے سوال پوچھتے ہیں یہاں کہ جب قوال حضرات بیٹھتے ہیں سٹیج پہ تو سازینہ بجانے کے بعد یہ آ کیوں کرتے ہیں؟ یہ بڑا گہرائی والا سوال ہے۔ اب دیکھیں کہ ہم یہ رضا الہی کے لیے یہ محفلیں منعقد کرتے ہیں، رضا الہی کے لیے یہ محفلیں منعقد کرتے ہیں۔ جب وہ کہتا ہے کہ آ، تو کبھی وہ دردناک انداز میں قوال کہتا ہے، ہر راہ کی اپنی اپنی شکل ہے، کبھی وہ دردناک انداز میں کہتا ہے، کبھی وہ خوشیلے انداز میں کہتا ہے، کبھی وہ جوشیلے انداز میں کہتا ہے۔ آ کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم تیرا ذکر کرنے لگے ہیں، تو آ، تو آ۔ تر پہلے اتھرو سبنو ہار کے، رو رو کے لنگ گئی ساری رات کملی والڑے، آجا ہن واجا موڑ کے۔ تر پہلے اتھرو سبنو ہار کے، رو رو کے لنگ گئی ساری رات کملی والڑیا، آجا ہن واگا موڑ کے، آجا ہن واگا موڑ کے۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ آجا، ہم کو تیری طلب ہے، تجھے ہماری طلب نہیں، تجھے ہماری طلب نہیں، ہم کو تیری طلب ہے۔ غور کیجئے گا، تجھے ہماری طلب نہیں، ہمیں تیری طلب ہے، تو آجا، ہم تیرا ذکر کرنے لگے ہیں، تو آجا۔ اسی کے لیے قوالی ہوتی ہے۔ قوالی کا مطلب ہی دلی سکون ہے، لیکن یہ بھی ایک دلی سکون ہے، یہ بھی ایک دلی سکون ہے۔ قوالی میں طرز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اس کلام میں طرز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ قوالی میں ایک بیٹ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ لے، طبلہ ہوتا ہے۔ اس بات میں بھی ایک تسلسل چلا جا رہا ہے، ایک بیٹ چل رہی ہے مسلسل۔ بات صرف کتنی ہے کہ سمجھنے کا اپنا اپنا انداز ہے۔ اللہ کو دیکھ لیں، کوئی اس کو رحمان کہہ کر پکارتا ہے، کوئی رحیم کہہ کر پکارتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، تم اس کو 15 سپارے میں آیا تھا، قُلِ ادعُوا اللَّهَ أَوِ ادعُوا الرَّحْمَانَ، قل کہہ دیجئے، تم اس کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو۔ ایما تدعو، بس اس کو جس نام سے پکارو، فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، سب خوبصورت نام اسی کے ہیں۔ تو آجا بھی ان میں سے خوبصورت نام ہے کہ آجا، اسی کو بلا رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک طرح کی حاضری ہے، ایک طرح کا بلاوا ہے اللہ تعالیٰ کو کہ اس محفل میں ہم تیرا ذکر کر رہے ہیں، اس محفل میں اپنی رحمتوں کو نازل فرما۔ تو لہذا آپ پورے جوش و خروش کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ کلام الہی کو سنیں تاکہ یہ آپ کے دل پر اثر کرے، چاہے آپ کو نہ سمجھ میں آئے۔ مجھے پتا ہے کہ آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا کیونکہ آپ حافظ ہیں ہی نہیں۔ جو دوست حافظ ہیں ان کو سمجھ میں آئے گا، لیکن آپ ان کے الفاظ پر، عربی زبان، اردو زبان، فارسی زبان، یہ ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں نا۔ من ترارا مسلمانان مسلم سپردن، یہ فارسی ہے۔ لفظ کون سے ہیں؟ الف بے پیٹے سے، جیم چے ہے۔ عربی میں کیا ہے؟ الف با تا ثا جیم ہا خا دال۔ اردو میں کیا ہے؟ وہی الف بے پیٹے۔ یہ تینوں ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو بات یہ ہے کہ عربی جو ہے یہ بھی اسی خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ آپ اس عربی کے الفاظ کو اپنے ذہن کے مطابق اردو میں ڈھالیے، لیکن اس کو اپنا پکا مطلب نہ بنائیے کہ اس کا پکا مطلب یہی ہو سکتا ہے۔ اس کی کسی اپنے راہبر سے تصحیح کروائیں
کہ حضور میں نے اپنے دل کے ساتھ اپنے دماغ پر زور ڈال کے یہ ترجمہ نکالا ہے، کیا یہ ترجمہ ٹھیک ہے؟ جب وہ اوکے کر دیں کہ یہ ترجمہ ٹھیک ہے تو سمجھیے کہ آپ نے اس آیت کو کے حکم کو پا لیا اور اس کا علم آپ کو ہو گیا. اب آپ نے اس پر عمل کرنا، پھر آپ نے شوق سے عمل کرنا. علم عمل نے پھڑی مہار، گھوڑی شوق ہو یا سوال. عمل کے بغیر، علم کے بغیر عمل ناقص ہے. اب آپ کو علم نہیں ہے، آپ عمل کری جا رہے ہیں، کیا پتہ آپ گناہ کر رہے ہیں. اب آپ کو علم ہے، آپ عمل نہیں کر رہے تو آپ اس علم کا بھی حق نہیں ادا کر رہے. جب آپ علم بھی حاصل کر رہے ہیں، خاموش، جب آپ علم بھی حاصل کر رہے ہیں، اس پر آپ نے عمل بھی کیا مگر شوق نہیں، تو پھر بھی یہ ناقص. ٹھیک ہے نا؟ شوق ہونا چاہیے. آدمی شوق سے کام کرے تو یہ اس کے لیے باعث رحمت بن جاتا ہے. آدمی سڑک اکڑ کے کام کرے تو یہ اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے. اب آپ کے سامنے حافظ محمد باسط صاحب تشریف لاتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك هم المهتدون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. سبحان اللہ. حافظ صاحب کی حوصلہ افزائی کے لیے نعرہ لگائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. اب تشریف لاتے ہیں قاری محمد الیاس صاحب. یا رسول اللہ، یا علی، یا علی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم.